شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب ہجرت کا حکم نہیں رہا لیکن جہاد ہے اور نیت، تو جب تم سے راہ خدا میں کوچ کرنے کو کہا جائے تو چل دو۔ اور اسی فتح مکہ کے دن آپ نے یہ بھی اعلان فرمایا کہ یہ شہر مکہ اللہ نے اس کو اسی دن سے محترم قرار دیا جس دن کی زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اسی وقت زمین کے اس قطع کو جس پر مکہ معظمہ آباد ہے اور اس کے آس پاس کے علاقے احرام کو واجب الاحترام قرار دیا، لہٰذا اللہ کے اس حکم سے قیامت تک کے لیے اس کا ادب و احترام واجب ہے۔ اور مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے کو یہاں قتال فی سبیل اللہ کی بھی اجازت نہیں دی، اور مجھے بھی دن کے تھوڑے وقت کے لیے اس کی عارضی اور وقتی اجازت دی گئی تھی، اور وہ وقت ختم ہو جانے کے بعد اب قیامت تک کے لیے یہاں قتال اور ہر وہ اقدام اور عمل جو اس مقدس جگہ کے آداب و احترام کے خلاف ہو حرام ہے۔ اس علاقے کے خاردار جھاڑ بھی نہ کاٹے چھانٹے جائیں، یہاں تک کہ کسی قابل شکار جانور کو پریشان نہ کیا جائے، اور اگر کوئی گری پڑی چیز نظر پڑے تو اس کو وہی اٹھائے جو قاعدے کے مطابق اس کا اعلان اور تشریح کرتا رہے، اور یہاں کی سبز گھاس بھی نہ کاٹی اکھاڑی جائے۔ اس پر آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اصغر گھاس کو مستثنا قرار دیا جائے کہ یہاں کے لوہار اس کو استعمال کرتے ہیں اور گھروں کے چھتوں کے لیے بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عرض کرنے پر اصغر گھاس کو مستثنا فرما دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ مکہ میں ہتھیار اٹھائے۔ جمہور علماء امت کے نزدیک اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مکہ اور حدود حرم میں کسی مسلمان کو دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھانا اور اس کا استعمال کرنا جائز نہیں، یہ اس مقام مقدس کے آداب و احترام کے خلاف ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ کسی کو ہتھیار ہاتھ میں لینے کی اجازت ہی نہ ہو۔ ابو شریع ادوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عمرو بن سعد سے کہا، جبکہ وہ یزید کی طرف سے مدینہ کا حاکم تھا اور اس کے حکم سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے لشکر تیار کر کے روانہ کر رہا تھا، اے امیر مجھے اجازت دیجیے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بیان کروں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے اگلے دن مکہ میں ارشاد فرمایا تھا۔ میں نے اپنے کانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان خود سنا تھا اور میرے ذہن نے اس کو یاد کر لیا تھا، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر وہ فرمان صادر ہو رہا تھا، اس وقت میری آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد فرمایا تھا کہ مکہ میں جنگ و جدال کرنا اللہ نے حرام کیا ہے، لوگوں نے حرام نہیں کیا، لہٰذا کسی شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس کے لیے حرام ہے کہ وہ وہاں خونریزی کرے، بلکہ یہاں کے درخت کا کاٹنا بھی منع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اگر کوئی شخص میرے قتال کو سند بنا کر اپنے لیے اس کا جواز نکالے تو اس سے کہو کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت دی تھی، تجھے اجازت نہیں دی ہے، اور مجھے بھی اللہ نے ایک دن کے تھوڑے سے وقت کے لیے عارضی اور وقتی طور پر اجازت دی تھی، اور اس وقت کے ختم ہونے کے بعد وہ حرمت لوٹ آئی، اور اب قیامت تک کسی کے لیے اس کا جواز نہیں ہے۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، جو لوگ یہاں موجود ہیں اور جنہوں نے میری بات سنی ہے وہ دوسرے لوگوں کو یہ بات پہنچا دیں۔ اس لیے اے امیر، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان تم کو پہنچایا ہے۔ ابو شریع سے کسی نے پوچھا کہ پھر عمرو بن سعید نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے بتلایا کہ اس نے کہا، ابو شریع میں یہ باتیں تم سے زیادہ جانتا ہوں، حرم کسی نافرمان کو یا ایسے آدمی کو جو کسی کا نہ حق خون کر کے یا کوئی نقصان کر کے بھاگ گیا ہو پناہ نہیں دیتا، یعنی ایسے لوگوں کے خلاف حرم میں بھی کارروائی کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مکہ میں حضورہ ایک ٹیلے پر کھڑے تھے اور مکہ سے مخاطب ہو کر فرما رہے تھے، خدا کی قسم، تو اللہ کی زمین میں سب سے بہتر جگہ ہے اور اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اگر مجھے یہاں سے نکلنے اور ہجرت کرنے پر مجبور نہ کیا گیا ہوتا تو میں ہرگز تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تو کس قدر پاکیزہ اور دل پسند شہر ہے اور تو مجھے کتنا محبوب ہے، اور اگر میری قوم نے مجھے نکالا نہ ہوتا تو میں تجھے چھوڑ کر کسی اور جگہ نہ بستا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے حرم ہونے کا اعلان کیا تھا اور اس کے خاص آداب و احکام بتائے تھے، اور میں مدینہ کے حرم قرار دیے جانے کا اعلان کرتا ہوں، اور اس کے دونوں طرف کے دروں کے درمیان پورا رقبہ واجب الاحترام ہے، اس میں خون ریزی نہ کی جائے، کسی کے خلاف ہتھیار نہ اٹھایا جائے، یعنی اسلحہ کا استعمال نہ کیا جائے، اور جانوروں کے چاروں کی ضرورت کے سوا درختوں کے پتے بھی نہ جھاڑے جائیں۔